السلام علیکم ناظرین، سا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ کلین مجلس اتحاد المسلمین نے 9 حلقوں سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج دارالسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مجلس اس مرتبہ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے علاوہ مزید 2 حلقے جوبلی ہلز اور راجندر نگر سے مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ 2 ارکان اسمبلی جناب سید احمد پاشا قادری اور جناب ممتاز احمد خان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کی جگہ مزید 2 قائدین میر ذوالفقار اور محمد ماجد حسین کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نامپلی اسمبلی حلقے سے ماجد حسین اور یاقوت پورے سے جعفر حسین مہراج، چار مینار سے ذوالفقار اور باقی موجودہ ارکان اسمبلی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جن میں جناب اکبر الدین اویسی کو چندرائن گٹا، احمد بلالہ کو ملک پیٹ اور کوثر محی الدین کو کاروان سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ 9 اسمبلی کانسٹیٹنسیز پر مجلس الیکشن لڑے گی، جس میں موجودہ 7 MLAs کی کانسٹیٹنسی ہے، راجندر نگر کی اسمبلی کانسٹیٹنسی ہے اور جوبلی ہلز ہے۔ تو آج میں بہادر پورہ، راجندر نگر اور جوبلی ہلز کے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا، وہ شارٹلی کروں گا آپ کے سامنے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن گٹے سے مجلس کے امیدوار رہیں گے۔ احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ کوثر محی الدین صاحب کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ پھر ماجد حسین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ یاقوت پورے سے جعفر حسین مہراج صاحب انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے، اور چار مینار سے ایکس میئر ذوالفقار صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا، یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، یہ 3 اسمبلی حلقوں کا اعلان کب ہوگا میں جلدی کر دوں گا، کیونکہ آج سے نامینیشنز کی تاریخ شروع ہوئی ہے، تو یہ کروں گا۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پورے امیدواروں کا وہ MLA بنیں گے، کامیاب ہوں گے، عوام کی ان کا ساتھ ملے گا، عوام کی دعائیں، عوام کا ووٹ ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری کیمپین کا آغاز بھی کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا، تو دوسرے 3 اسمبلی حلقے جات کا انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کے سامنے ناموں کا اعلان کر دوں گا۔ BRS کے سینئر لیڈر و حج کمیٹی صدرنشین الحاج محمد سلیم نے کہا ہے کہ BRS دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے سینے میں تڑپتا دل رکھنے والی شخصیت کا نام KCR ہے۔ کانگریس کے وعدہ دھوکہ اور فریب سے کم نہیں ہے۔ محض 9 سال میں حیدرآباد کو سنگاپور اور پیرس کی طرح بنانے کا سہرا صرف KCR کے سر جاتا ہے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کو KCR پر پورا بھروسہ ہے، وہ کسی دھوکے یا فریب میں آنے والے نہیں ہیں۔ سابق MLC اور حج کمیٹی صدرنشین الحاج محمد سلیم نے پارٹی قائدین عبد المقیت چندہ اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح طغیانی کے وقت حیدرآباد کی عوام کو پانی کا خوف دلا کر لوگوں کے گھروں لوٹ مار اور چوری کی گئی تھی، اسی طرح کانگریس اقتدار میں آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کے صدر YS شرمیلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2023 میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات نہیں لڑیں گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ووٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ شرمیلا نے واضح کیا ہے کہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم کر کے KCR کو جتانے میں مدد نہیں کریں گے۔ انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر جانا ریڈی کی قیامگاہ پر دھاوا کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جانا ریڈی کے فرزند رگھویرا ریڈی کے کمپنی کے کاروبار سے متعلق ٹیکس چوری کے الزام میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ رگھویرا ریڈی کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ روز بھی حیدرآباد میں انکم ٹیکس کی جانب سے کانگریس قائدین کے مکانات پر دعوے کیے گئے تھے۔
تلنگانہ اسمبلی انتخابات کا نوٹیفیکیشن کل جمعے کو جاری کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد امیدواروں کی جانب سے پرچے نامزدگیوں کی ادخال کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ اس مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ 13 تاریخ کو پرچے نامزدگی کی جانچ ہوگی، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 15 تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اس مہینے کی 30 تاریخ کو ایک ہی مرحلے میں ریاست میں پولنگ ہوگی۔ نتائج کا اعلان 3 دسمبر کو کیا جائے گا۔ ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں 3.17 کروڑ ووٹر ہے اور 35.355 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے، جن میں ہر پولنگ اسٹیشن اوسط 870 ووٹر ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ انتخابات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران بحرین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں تصدیق کی کہ اسرائیل میں تعینات بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیلی سفیر نے بھی بحرین چھوڑ دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مسلسل 27 دنوں سے جنگ جاری ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا، جس کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کیا اور پھر غزہ پر تیزی سے حملہ شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں اب تک تقریباً 9000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے جنگجوؤں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے۔ ادھر حماس کے فوج کے ترجمان نے اسرائیلی فوج کو دھماکے دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انہیں پلاسٹک کے تھیلیوں میں بھر کر واپس بھیج دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی بھی حماس کو تباہ کرنے کا ہدف حاصل کرنا ہے اور مقصد کے حاصل ہونے تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کے بعد جمعے کو غزہ کا تنازعہ 28ویں روز بھی جاری رہا۔ اسرائیل نے بارہا فلسطینی سرزمین پر بمباری کی ہے اور زمینی فوج بھیجی ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 3760 بچوں سمیت 9061 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مصر کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 21 زخمی فلسطینی اور 72 بچوں سمیت 355 غیر ملکی شہری مصر میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ہیگری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی دہشت گردوں کو ہاتھ سے ہاتھ دھو کر ختم کر رہے ہیں۔ حماس کے پوسٹوں، کمانڈر، سینئرز اور لانچنگ پیڈز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہیریزی اولوی نے جمعرات کو لائیو ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ IDF کی زمینی دستوں نے حالیہ دنوں میں حماس کے جنگجوؤں کو غزہ شہر میں گھیرے میں لے کر کئی سمتوں سے محاصرہ کر لیا ہے۔ دریا اثنا حماس کے نام نہاد ملٹری ونگ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے لعنت ہوگا اور خبردار کیا ہے کہ IDF فوجی کالے تھیلوں میں گھر جائیں گے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک آڈیو خطاب میں کہا ہے کہ غزہ اسرائیل کے لیے تاریخ کی لعنت ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کے مزید فوجی کالے تھیلوں میں واپس آئیں گے۔